خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو بتائیں گے ضلع فیصل آباد سے متعلق۔ یہ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اور اقتصادی، صنعتی، سیاسی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ساندل بار کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں ایک انتہائی ہرا بھرا گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس قدر گھنا جنگل پورے پنجاب میں اور کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ رچنا دواب یعنی راوی اور چناب کے درمیان جو علاقہ ہے، اس کے گھنے ہونے کی وجہ سے باغیوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اکبری دور میں بھی دلہ بھٹی ایک بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا، جس نے مغلوں کو چیلنج کیا تھا اور ٹگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ پھر ایک سازش کے تحت مغلوں نے اس کو پکڑ کر اس کو قتل کیا۔ اس دور میں یہ ساندل بار ہی کا ہم دلہ بھٹی کو ڈسکس کریں گے جس دن ہم حافظ آباد ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اور بہت بڑے بڑے باغی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے انگریزوں کو چیلنج کیا۔ احمد خان کھرل ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا۔ بہت سے ڈکیت تھے، ڈاکو تھے، پھر الٹیمیٹلی انہیں مجبوراً یہ جو استعمار کے خلاف سٹرگل کرتے ہیں، انہیں ڈکیتی اور رازنی ایک پروفیشن کے طور پر اپنانا ان کی مجبوری بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو انگریز نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس علاقے میں یہ جو ساندل بار کا ایک وسیع و عریض علاقہ ہے، یہ تو اماجگاہ بن رہی ہے باغیوں کی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یہاں پر شہر آباد کرنا چاہیے۔ چنانچہ 1897 میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ لیفٹیننٹ گورنر جیمز لائل کے نام پر اس کو منسوب کیا گیا اور اس کا نام لائل پور رکھا گیا۔ اور یہاں پر خواتین حضرات یہ بتانا ضروری ہے کہ فیصل آباد کی ایک تھوڑی سی انفرادیت اس حوالے سے بھی ہے کہ پاکستان کے ان 4 اضلاع میں سے ایک فیصل آباد بھی ہے جن کے نام پچھلے 50 سالوں میں تبدیل ہوئے۔ یعنی اس کا نام پہلے لائل پور تھا، لائل پور سے یہ فیصل آباد بنا۔ اس کے علاوہ کیمل پور ڈسٹرکٹ تھا جو اٹک بنا، مونٹگومری تھا وہ ساہیوال بنا، اور اب تازہ ترین اضافہ اس لسٹ میں ہوا ہے بے نظیر آباد کا۔ بے نظیر آباد نواب شاہ کو کہتے ہیں۔ فیصل آباد کو 8 بازاروں کا شہر کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کا ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو برطانیہ کا یونین جیک جو ان کا جھنڈا ہے، وہ اس کے پیٹرن پر یہ گلیاں اور بازار ایگزیکٹلی اس کے پیٹرن پہ نظر آئیں گے۔ اور یہاں کا جو گھنٹا گھر ہے وہ فیصل آباد کی پہچان ہے۔ اگر فیصل آباد کا کوئی ایک سمبل ہے تو وہ گھنٹا گھر ہی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت فیصل آباد کی شہرت زرعی نوعیت کی تھی، لیکن اس کے بعد ترقی کرتے کرتے صنعتی اعتبار سے یہ بہت آگے نکل گیا اور پاکستان کا مانچسٹر مشہور ہوا۔ فیصل آباد کے مشاہیر میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں احمد خان کھرل کا تذکرہ کروں گا۔ یہ بہادر جرنیل انگریزوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹا رہا اور اس نے جام شہادت نوش کیا۔ فیصل آباد کی تحصیل تاندلے والا میں اس کا مزار ہے۔ فلم اور فنون لطیفہ کے حوالے سے فیصل آباد انتہائی فرٹائل علاقہ رہا ہے۔ پرتھوی راج ایک بہت بڑا ایکٹر، وہ یہاں پیدا ہوا۔ امیتابھ بچن کی والدہ، ان کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ پھر ابیر ابوذری بہت بڑے شاعر پنجابی کے، نہایت شاندار شاعر، فیصل آباد یقیناً ان پہ فخر کر سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان، نزاکت علی، پھر امانت علی، اس نے بھی انڈین ایک کمپٹیشن میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا۔ ماضی کی مشہور سنگر مالا، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا۔ چنگیزی بہت بڑے ایکٹر تھے، چنگیزی ماضی کے۔ حسنین فلم ڈائریکٹر تھے، 50 سے زائد فلمیں انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا۔ حزین قادری شاعر اور فلم رائٹر، بہت بڑا نام تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے نامور کالم نگار اور جیو ٹی وی پہ شو کرتے ہیں میرے مطابق حسن نثار، ان کا تعلق بھی نہ صرف فیصل آباد بلکہ یہ لائل پور اس کو لکھنا بہت پسند کرتے ہیں اس کے پرانے نام سے، اور ٹھیک ٹھاک نوسٹیلجا پایا جاتا ہے ان کی تحریروں میں فیصل آباد سے متعلق۔ پھر ماسٹر سندر سنگھ لائل پوری، ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے فریڈم موومنٹ کی کتابوں میں۔ گورنر خالد مقبول ایک عمدہ آدمی ہے۔ مدن لال کھرانا انڈین سٹیٹسمین ہے اور دلی کے سی ایم بھی رہے ہیں۔
جی آپ مشاہیر میں بھگت سنگھ جو بڑا مشہور فریڈم فائٹر، اور اس کے بعد یہاں کے بڑے مشہور لوگوں میں سے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، اور اس کے علاوہ ضیاء محی الدین صاحب ایکٹر ہیں. اور پھر سٹیج کی دنیا میں ایک سے ایک بڑا نام فیصل آباد سے آیا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. طارق جاوید مرحوم بہت بڑا آرٹسٹ. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں انکلوڈنگ امان اللہ، اگر کوئی ایک شخص جسے دیکھ کے میں بے انتہا امپریس ہوا تھا، جس کی ایک پرفارمنس دیکھ کر ہی، وہ طارق جاوید تھا. اور فیصل آباد سے نسیم وکی کا تعلق فیصل آباد سے، پھر طارق ٹیڈی ہے، پھر ساجن عباس ہے، وہ طاہر ناشاد ہے. یہ سارے کے سارے سٹیج کے بڑے اچھے نام ہیں. سردار کمال بھی ہے جی. سردار کمال بہت بڑا نام. سردار اچھا جی، سب جان لیں کہ جیدہ صاحب کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے. جی جناب. اولمپئنز میں اور پلیئرز میں شہباز احمد جو گوجرا فیصل آباد سے ہیں، اسی طرح سے 92 سے زیادہ اولمپئنز ہیں. منظور الحسن، رشید الحسن، اور اس طرح سے اگر کرکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سعید اجمل. اس کے علاوہ اگر سیاسی شخصیات میں دیکھیں تو افضل شاہی، شیر علی، عابد شیر علی، میاں منان، عرفان منان، سرانا ثناء اللہ، اکرم ورک، راجہ ریاض، اور خصوصاً پرانے لوگوں میں ظاہر سرفراز جو ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے ایک بہت بڑے ناول نگار عبداللہ حسین کا تعلق بھی فیصل آباد سے. اچھا جی، ایک نسبتاً گمنام شاعر ہیں فیصل آباد کے، لیکن بہت خوبصورت شعر کہہ رکھے انہوں نے. اشرف یوسفی ان کا نام ہے. اور ذرا شعر ملاحظہ کیجئے. یہ شہر چھوڑنا ہے مگر اس سے پیشتر اس بے وفا کو ایک نظر دیکھنا بھی ہے. واہ 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 واہ. جی. فیصل آباد میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے پینے کے پانی کا ہے، جو وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی دقت کا باعث ہے. اسی طرح سے ڈرین کا مسئلہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. فیصل آباد میں ایک بڑی نمایاں چیز جو یہ ہے کہ ایشیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی، اس کی لائبریری سیکنڈ لارجسٹ لائبریری آف ایشیا، اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ، نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، جو پاکستان میں اپنے نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے جو اس کی پہچان ہے. شاہد صاحب، یہ جن ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کرپشن اور نااہلی سے اٹے پڑے ہیں. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم فیصل آباد ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی بدخوئیاں بھی کریں. یعنی آج سے 15 سال پہلے فی ایکڑ جتنے من گندم ہوتی تھی، آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. چنا آج سے 15 سال پہلے جہاں تھا وہاں سے نیچے آ چکا ہے. انڈیا میں گندم آپ سے آلموسٹ ڈبل ہے. اور پھر ایک انہی انسٹیٹیوٹس میں سے ایک ایسا ہے جس میں ایک حضرت صاحب بزرگ ہیں جس کے سربراہ انہوں نے ایک ایسی گندم کی نسل انٹروڈیوس کی ہے جو 2 سال پہلے متروک ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے. لیکن سیکرٹری صاحب چونکہ ان کے سفارشی ہیں اس لیے وہ قائم ہے اپنی سیٹ پر. تو اس لیے انشاءاللہ کسی دن ایکسکلوسیو سیگمنٹ کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں قائم یہ جو سفید ہاتھی ہیں، ایک ایک کر کے ان کا تذکرہ شروع کریں گے. سر لوڈ شیڈنگ تھی، تسی فیصل آباد گئے ہو کدی؟ نہیں. ہن جا کے دیکھو تہاڈا مانچسٹر منجو دڑو لگدا جی. وہ کیسے؟ بجلی نہیں آندی، لوما بند پئیاں، لوما چ بلیاں نے بچے دتے نے. پیسہ آندا کوئی نہیں، کاروبار بند ہو گیا سارا، تے مانچسٹر چ ایڈے ٹوئے پئے نے. بجلی تے اینی جاندی جناب، فیصل آباد لوکی گھنٹہ گھر چ واجی واجی واپس آندے. وہ بندے گھنٹہ گھر نو پوچھی جاندے بھاجی لائٹ کدوں آنی ہے. انہوں چاروں پاسوں جنگلا لایا، ایک بندہ کہنا کھول دے، دوڑ چلا. ملتے گا بریک. اسٹے ود اس.